پاس تو شاید زہر کھانے کے ہی پیسے نہ ہوں۔ آج کس منہ سے یہ بے شرم، یہ بے حیا، یہ لوگ پوری دنیا میں دورے کرتے ہیں، 85 رکنی کابینہ بنائی ہوئی ہے، 85 رکنی کابینہ بنائی ہوئی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بیچارے، یہ دیسی مرغی 700 روپے کلو، غریب کی گھر میں کبھی مرغی پک سکتی تھی، سوری یہ جو برائلر مرغی ہے 700 روپے کے جی، 700 روپے کا کلو۔ کل میں دکان پہ گیا، اس نے کہا جی جو بیچارہ پہلے ایک مرغی لیتا تھا آج اس کی 2 ٹانگیں لیتا ہے، صرف جو 1 کلو خریدتا تھا وہ 1 پاؤ خریدتا ہے، 700 روپے، 250 روپے تھی ہمارے دور کے اندر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی حیا، شرم، کوئی غیرت ان کے پاس لگتا ہے کہ ڈھونڈنے کو بھی نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ 2 مین چیزیں ہیں نا، چلو بڑے دودھ نہیں پئیں گے، معصوم بچے تو دودھ پیتے ہیں، آپ چائے پینا چھوڑ دیں گے، بچہ تو دودھ پیے گا۔ 210 روپے کا پر کے جی دودھ مل رہا ہے، 210 روپے کے جی کا دودھ ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ آئیے شبیر بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے، جس روش سے، جس بے شرمی سے یہ حکومت چلا رہے ہیں، اور ابھی تو آئی ایم ایف ان کی خالہ جو ہمیں کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف، جس انداز سے آئی ایم ایف کو انہوں نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے، اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں، تو ابھی تو کہتے ہیں پارٹی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو آئی ایم ایف کی منظوری کے اس میں ہے۔ اور اس کے بعد سنا ہے کہ 35 روپے کے 30-35 روپے لیٹر کے حساب سے ڈیزل پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے۔ کل ایک ڈرائیور مجھے ملا راستے میں، انہوں نے کہا کہ جی میری تنخواہ 30,000 تھی، مالک نے کہا 22,000 لینے تو لے لو، میرے پاس چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بیچارہ ہزارے سے کہیں آ کے کام کرتا ہے، تو 500 روپے کھا جاتا ہوں، 200 روپے پر ڈے گھر بھیجتا ہوں۔ آج جو صورتحال بن گئی ہے، ہر آنے والا روز پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے تاجر روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد میں بزنس بند ہو چکا ہے، ایک بڑی تعداد میں ایک لسٹ ہے کہ وہ بزنس جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ مطلب پلاسٹک فیکٹری بند ہے، آئرن کی فیکٹریز بند ہیں، ٹوائز کی فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، کھلونے کی فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، اور بہت ساری فیکٹریز جو ہیں بند ہو چکی ہیں۔ دوائیوں کی قلت ہونے والی ہے، چونکہ دوائیوں کا جو ادویات کا را میٹیریل ہے وہ بھی پورٹ سے کلیئر نہیں ہو پائے گا۔ کچھ دن بعد پیسے ہو نہ ہو دوائیاں نہیں ملیں گی، لوگ سسک رہے ہوں گے دوائیوں کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے سسکیں گے، بچے دودھ کے لیے سسکیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مریض دوائیوں کے لیے سسکیں گے، اور یہ منحوس حکومت کرتے رہیں گے، یہ نحوست ماری حکومت ہمارے اوپر بیٹھی رہے گی۔ میں 2 روز پہلے تاجروں کے ایک اس میں گیا احتجاج میں، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ آئرن اینڈ اسٹیل کی جو انڈسٹری ہے، فیکٹریز 95% بند ہو چکی ہیں۔ فٹ ویئر انڈسٹری، جوتوں کی جو انڈسٹری تھی 100% بند ہو چکی ہے۔ پلاسٹک انڈسٹریز 85% بند ہو چکی ہیں۔ دوائیوں اور انسولین وغیرہ 20% بند ہو چکی ہیں، جو منگاتے تھے کم ہو چکی ہیں۔ کنفیکشنری انڈسٹریز 70% بند ہو چکی ہیں۔ لوکل ٹوائز 100% کلوز ہو چکا ہے۔ فرنیچر ایکسپورٹ جو ہوتی تھی وہ 20% رہ چکا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کدھر جا رہے ہو آج؟ اور اس کے بعد ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے کے باوجود ابھی تک الیکشن کمیشن، منشی کمیشن اپنے آقا، اپنے ابا، اپنے بڑوں کا انتظار کر رہا ہے کہ جب حکم ملے گا سرکار کا، جب حکم آئے گا لندن سے یا کہیں اور سے، اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ کس طریقے سے ٹانگ اڑائی جائے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام آباد کا لوکل باڈیز الیکشن بھی کورٹ عدالت کے الیکشن اس کے باوجود نہیں ہوا تھا۔ آج رات تک الیکشن کمیشن کو، آج رات تک منشی کمیشن کو اپنا الیکشن اناؤنس کرنا ہے، اور اگر انہوں نے آج رات تک الیکشن اناؤنس نہیں کیا تو منشی کمیشن اور گورنر صاحب جو ہیں پنجاب والے، وہ آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے،
وہ آئین سے غداری کے مرتکب ہوں گے، وہ جی، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج رات تک ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم اجلاس میں ہم چاہیں گے کہ آج ہم مہنگائی کے حوالے سے قرارداد لانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ عوام کے دوست ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے ایشوز کے اوپر بات ہو تو یہ ہاؤس کے اندر اجازت دیں گے۔ اگر یہ نہیں دیتے تو سمجھ لیں کہ یہ عوام کی دشمن حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی عوام دشمن ہے۔ پیپلز پارٹی ہمارے بچوں کے مستقبل، ہمارے کچن، ہماری دوائیاں، ہمارا دودھ، ہماری روٹی، ہمارا آٹا ہم سے چھیننے کے لیے یہ سہولت کار ہے فیڈرل گورنمنٹ کی۔ آج ہم قرارداد لائیں گے، اگر ان کے اندر تھوڑی سی حیا شرم ہو اس کے اوپر بات کریں تاکہ عوام کا مسئلہ حل ہو۔ اچھا عالم بھائی، یہ پوری تمام تر ناکامیاں جو ہوئی ہیں موجودہ حکومت کی، اس کا ملبہ آپ شوکت عزیز پر ڈال رہے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا جائے کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کرنے میں ایک منفی رول ادا کیا۔ آپ کی نہیں تھوڑی سی انفارمیشن کا وہ ہے، ان پہ ڈال رہے ہیں کہ جی جب یہ فلڈ آیا تھا تو شوکت ترین صاحب نے تیمور جھگڑا صاحب سے کہا تھا کہ جی اب فلڈ آئے ہوئے لازم بات ہے کہ جب معاملات تبدیل ہو گئے تو اس لحاظ سے IMF کو آپ اس کو جو بات چیت میں جائیں بتائیں۔ وہ جو لیک ہے آج کل سارے کام ہی ٹیلی فون پہ، اس نے اس کو یہ کہہ دیا، لوگ بھوک مر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے شوکت ترین اور ان کی جو ٹیلی فونک بات چیت تھی وہ ان کی نظر آئے کہ ان کی مامی، ان کی پھپھو IMF ناراض نہ ہو جائے، IMF کی ناراضگی کا ان پہ کیس ڈلے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے بات کی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں مطلب وہ یہ ہے، مطلب یہ کل اس کے اوپر چلیے جی آپ کو بتاتا ہوں، کل میں نے اسی بات کے اوپر کہ جی ذمہ دار عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی میاں بیوی جا رہے تھے، بیوی گاڑی چلا رہی تھی، اور وہاں کل ہی میں نے رات میں پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی اس نے گاڑی جا کے گڑھے میں گر گئی۔ وہ اسپتال میں کہتی میں تو تمہیں کہہ رہی تھی روکو 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 روکو، کیوں نہیں روکی، تم نے گڑھے میں گرا دیا۔ اس نے کہا تم تو گاڑی چلا رہی تھی، میں کیا کرتا۔ اور بھائی معیشت انہوں نے تباہ کی، ذمہ دار عمران خان ہے، اللہ ہی پوچھے گا ان سے۔